بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو مدینہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، کیونکہ عرب صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور جو ملتا بھی ہے وہ پینے کے قابل ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو مدینہ کے اندر پینے کے صاف پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی شخص تھا جو بڑے مہنگے داموں اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمان عموماً غریب تھے، اس لیے وہ اس یہودی سے پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ تو تمام مسلمان اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد دیکھا اور فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو بئر روما کے بدلے میں جنت خریدنا چاہتا ہو؟ آپ نے جو ہی اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ اٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے اور جا کر اسے پیشکش کی کہ کنواں مجھ پر فروخت کر دو۔ پہلے تو یہودی نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس نے سوچا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں، تو میں ان کو کنویں کے اندر اپنا شراکت دار بنا لیتا ہوں، اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، اس سے میرے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے وہ یہودی کنویں کا آدھا حصہ فروخت کرنے پر راضی ہو گیا اور اس نے 12,000 درہم کے بدلے میں اس کنویں کا آدھا حصہ فروخت کر دیا، اور یہ طے پایا کہ کنویں کا پانی ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لیں گے اور دوسرے دن یہودی اس کے پانی کو فروخت کر کے نفع کمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے لوٹے اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کنویں کا آدھا حصہ پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہر شخص مفت میں پانی لے جا سکتا ہے اس دن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت ہوگا۔ اس طرح مدینہ کے لوگ مفت میں اتنا زیادہ پانی لے جاتے تھے کہ دوسرے دن ان کو پانی ضرورت ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہودی سے پانی خریدنے کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی عوام نے بھی مفت پانی لینا شروع کر دیا، اور اس طرح یہودی نے جو کاروبار میں نفع کا سوچا تھا، بجائے نفع ہونے کے اسے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ یہودی اب سبق سیکھ چکا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں نے
لالچ کی ہے۔ تو سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں اپنا آدھا حصہ جو باقی ہے وہ بھی آپ پر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اب اس آدھے حصے کو لینے سے انکار کر سکتے تھے یا اس کی قیمت کم کروا سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو اب پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہی تھی کہ آپ نے اس سے باقی کا آدھا حصہ بھی منہ مانگے داموں خرید لیا۔ ناظرین کرام، وہ کنواں آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ لوگ اسے بئر عثمان کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔